हमें नंबर 4, get ready to take notes और जाके घर में इन चीज़ों को, इन आयात को पढ़ना है और अपने ऊपर अप्लाई करना है और मीटिंग एंड पर देखना है। अगर ऐसा नहीं और आप कमिटमेंट करना चाहते हैं, खुदा की बादशाही को देखना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं, उसमें चलना चाहते हैं और फिर 1000 साल बादशाही और फिर अबदी बादशाही ये जारी रहेगी, इसमें रहना चाहता है वो आज कमिटमेंट कर सकते हो आप। आमीन। नंबर 4, अमाल 14:22 नोट करें, घर में जाके पढ़े। पौलुस ने विजिट किया नए नए चर्चेस को और जोरों पर थी बेदारी, कलाम की कुदरत, पाकरों की कुदरत, मसीह के नाम की कुदरत जोर से काम कर रही थी। 3 चीजें, पाकरों की कुदरत, कलाम पाक की कुदरत और यीशु नाम की कुदरत। फर्स्ट सेंचुरी चर्च 3 चीजें काम करती थी। तो उसने कलीसियाओं को जगह जगह जाके समझाया। नई कलीसिया, नाम फर्क नहीं थे, कलीसिया एक ही थी, फेथ एक ही था, लेकिन गांव में, शहरों में जहां भी थे, उन्होंने क्या कहा, जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आसमान की बादशाही, मसीह की बादशाही और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए ये तैयारी है कि जो भी मुसीबत आ जाए मैं कायम रहूंगा, दायम रहूंगा, बर्दाश्त करूंगा, सब्र करूंगा, लेकिन चलूंगा, मैं इस बादशाही में रहूंगा। जो कुछ हो जाए जरूर है। ये नहीं कहा शायद, ना, जरूर है कि जो बादशाही के लोग बन रहे हैं, बहुत सी मुसीबतें सहकर इस बादशाही में दाखिल हो और इसमें डे बाय डे चले और फिर एक दिन प्रैक्टिकली 1000 साल बादशाही में मसीह के साथ शामिल हो और फिर अब्दियत में बाप और बेटे की बादशाही एंजॉय करें। हालेलुया। तो जो सीखने वाली बात है, सब्र और बर्दाश्त। जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते मसीह, जो दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते, वो भड़क जाते हैं। प्लीज गौर करें। खुदा का बंदा मूसा रूए जमीन पर सब लोगों से ज्यादा हलीम था। एक दफा वो बेसब्रा हो गया, सिर्फ एक दफा बर्दाश्त नहीं की, बगैर सोचे समझे भड़क गया। सताया हुआ कलीसिया का था, लेकिन खुदा के सामने भी जाके ना कंट्रोल ना रहा। सिर्फ एक दफा बर्दाश्त ना करने के सबब से, सब्र से ना बोलने के सबब से खुदा ने उसको प्रॉमिस लैंड से आउट कर दिया। तरले लेता रहा, दुआएं करता, खुदावंद मर था गया, मैं इस कौम को आज़ाद करता ते पिया बाण दे विचों दी इन्हां नूं लिआउंदा ते एंड मेरे लिए ये है कि मैं तो बगैर सोचे समझे बोल पड़ा मेरे हजूर, नॉट एक्सेप्टेड आउट, और दोबारा दुआ नहीं करनी मेरे सामने इस बात के लिए। ये लिखा बाइबल कहते हैं। किस तरह आजकल लोग कहते हैं कि हम खुदा की बादशाही के लोग हैं, हम बालनुगेन हैं, हमें पाक रूह मिली है, हमने 2-2, 3-3 दफा बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन सब्र और बर्दाश्त नहीं, इसलिए कि पुराना इंसान मरा नहीं है, उससे जान छूटी रही है।
क्रूसीफिक्शन का तजर्बा हुआ नहीं। कौन है जो बर्दाश्त करता है, कौन है जो सब्र कर सकता है? पौलुस से मशवरा करें, पौलुस रसूल से पूछे, मैं और आप, वो गलतियों 2:20 आपको सुना देगा। I am crucified with Christ. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. And it was. जिस तरह इस शख्स को मुसीबतें आई, इस पर जुल्म सितम हुए और उसने सी नहीं की, हाय नहीं की, ये कैसे हुआ? He was crucified, finished. उसको क्रूसीफिक्शन का तजर्बा था। वरना जितना पढ़ा लिखा था, जितनी उसकी वाकफियत थी, ओते जेड़े उस्ताद ने तहस नहस कर दिता फड़ के। उसके पास तो रूमी वो हक था, फ्री था, सुपर पावर के अंदर उसके बाप, उसकी फैमिली, वो उसको टच नहीं कोई कर सकता था। एक दफा उसको कैद में डाल दिया और फिर उसको कहते हैं, बड़ों ने उसको कहा, जाओ उसको कह के चला जाए, ऐसी बातें ना कहे, निकल जाए। मैं निकला, मैं थी रहना जेल है। वो ऊपर से कर्नल जनरल कह रहे हैं कि निकल जाओ यहाँ से, अब जा। उसने मैं थी रहना। वो कहने लगे, कैप्टन मैनेजर ये वजह, मैं रोमी हूँ, मेरे पास सिटीजनशिप है, मुझे मारा है, मुझे कोड़े मारे हैं, आलेदानिया पब्लिक के सामने, और मुझे चुप करके निकालते हैं। कितना वो कहने वाले, उन लोगों को खुद दे रहा है। वो दौड़े गए, तुझे रोमी हो, तुझे को सिटीजनशिप, तुझे फ्री लोग होते, हाँ मेरा बाप भी, मैं भी। तो वो लग गई दौड़ा, वो गए बड़ों के पास, कर्नल जनरल, जालिमों कर क्या रहे, वो तो रोमी है, जिसको तुमने कोड़े मारे और जेल में डाला, वो तो रोम की सुपर पावर की सिटीजनशिप रखता है और फ्री पर्सन है, और तुमने उसे कोड़े मार दिए। वो जेल में सारे भागे आए, बड़े बड़े अफसर सारे आके सलाम कर लेंगे, वो सर जी गलती माफ, वो सर जी गलती माफ। पता लगा ना रोमी है, लिखा उसकी मिन्नतें की मिन्नतें समाजते, तो फिर कहना चलो फिर कहते होते चले ही जाना, मैं मुझे लगे ऐसा शख्स था। लेकिन मार मार के उसको धुआं कर देते थे यीशु नाम की खातिर, और वो कुछ नहीं कहता, सब्र और बर्दाश्त। तो पता था मेरे मसीह ने ये नमूना दिया। उसको याद था कि स्टीफनस को जब हमने शहीद किया, उसका सब्र और बर्दाश्त कैसे थी। जो खुदा के लोग हैं इस धरती पर, उनके अंदर सब्र होता है, बर्दाश्त होता है, और अगर नहीं तो फिर मूसा की तरह आउट हो जाती। अय्यूब को देखो, याकूब के खत में लिखा, अगर मुझे सही याद हो तो उसने लिखा कि अय्यूब को याद रखो, मसीह हो, जो तुम कहते हो मसीह के शागिर्द हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो फिर अय्यूब को याद रखो, उसका सब्र, और उसने बर्दाश्त की, सब्र किया, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? यस यस, 2 चंद उसको बरकत मिली। कितनी मिली? 2 चंद। वो बीवी जो छोड़ के भाग गई थी, 10 बच्चे पहले थे, फिर वो वापस आई, 10 बच्चे फिर हुए, पता नहीं खुश थी कि नहीं खुश थी, लेकिन डबल बरकत उसे जरूर मिली। 10 पहले तो 10 बात देख लो, खुदावन डबल बरकत देता है। वो उसके मुझे नहीं पता, कानों को हाथ लगा दे, ये वही बीबी जान रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट देखा। सब्र बर्दाश्त करने का नतीजा, खुदा ने ऐसी बरकत दी, अहले मशरक में सबसे ज्यादा अमीर, और बच्चे जो मिले, लड़कियां ऐसी कि अहले मशरक में ऐसी खूबसूरत है ही नहीं थी लड़कियां। और जब खुदा बरकत देता फिर परफेक्शन होती है। हालेलुया। नंबर 5,
मत्ती 25वां बाब 34 और 35। कल मेरी बहन ने ये सवाल भी उठाया था, जहां मसीह ने कहा मैं भूखा था, मैं प्यासा था। वो बादशाही जो बाप ने तैयार की, उसमें कौन दाखिल हो सकता है, उसका कौन वारिस हो सकता है, जिसके अंदर हमदर्दाना खिदमत का जज्बा मुझे मारा। लिख लो, क्योंकि तुमने मेरे भाइयों के साथ हमदर्दाना सलूक किया, इसलिए वो बादशाही जो बिनाए आलम से पेश खुदा ने तैयार किया, आज मैं वो तुम्हें देता हूं। एंटर, फ्रीली एंटर, यू आर द ब्लेस्ड वन, गो एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। बिकॉज क्यों दाखिल हो गई? हमदर्दाना खिदमत। तुम कंजूस नहीं थे, तुम मक्खी चूस नहीं थे, तुम बखील नहीं थे, तुम फयाज लोग थे, सैराब करने वाले थे, आंखें बंद करके अपना हाथ खोल देते थे गरीबों, यतीमों, लावारिस बेवाओं के लिए, खुदा के खानों और बशारत के काम के लिए, आसमान की बादशाह की वसत के लिए। और यहूदी कौम जो मेरे भाई है, उनको मुश्किल के वक्त मदद देने के लिए तुम हर वक्त रेडी थे। ओ पोजेस द किंगडम ऑफ माय फादर। सुन रहे हैं जी? समझ आ रही है? अच्छा, हाँ, बहुत ही आ जाएगी। तो फिर पर्स जड़ा ना लागे ही रखा, जो चंगा हो, जब कोई पता चलता है कि फलां को ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दिल खोला रखे। सैराब करने वाले सैराब होंगे, जिन्होंने मुसाफिर परवरी की, मेहमान नवाजी की, जिन्होंने दूसरों की मदद की, उनको बादशाही मिली। क्या मिला? खुला दिल होना चाहिए। 3 आदमी सफर करते थे, दोपहर को इब्राहिम के घर की तरफ आ गए। उसने देखा कि धूप लगी हुई है, गर्मी का मौसम है, तो वो इलाका जहाँ इब्राहिम घर रहते थे, बड़ा वो रेतला सा पहाड़ी सा, लाल से पहाड़। तो उन्होंने कहा कि रोटी का टाइम है, गर्मी बड़ी है। कहा दौड़ के गया, कहा ओ सर, ओ जनाब आप सफ़र कर रहे हो, गर्मी लगी हुई है बड़ी सख्त, तो आओ मेरे घर के पास वो दरख्त है बड़ा घना, ज़रा बैठो, तो मेरे घर से खाना भी खा लो। नहीं जानता, नहीं पहचानता, नहीं कभी मुलाकात हुई, ये कौन है? उन्हें कहा नहीं यार असा जाना अपने साथ। नहीं, आओ बैठो, तुसी मेरे घर के लागे इसे लिए आए हो, मैनू पता है कि इधर आए थे, आराम मिले थे, जरा तारो पानी धानी मिले। बैठो, बिठाया घने दरख्त की छांव में अपने घर के पास। भाग के गया, सारा को कहा जल्दी 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 फुलके पका, और कोई लेला का को करो तैयार, ते फटाफट गोश्त ते मेहमान आ गए। तेरे कौन ने? कितों आए ने? मेरे पेके उधर ते तेरे पेके उधर, किसी भी नहीं रोटी पकाने वाली गल कर, ते हांडी तैयार कर फटाफट। अच्छा तुसी नहीं जानते? नहीं जानती मैं भी नहीं। तो फटाफट जी खाना तैयार हो गया, खिलाया उनको, और इब्राहिम पास खड़ा था, वो बैठा भी नहीं उनके साथ। खिदमत का जज्बा देखो, रईस फलस्तीन की सरजमीन में ड्यूक है, लॉर्ड है, खिदमत का जज्बा देखो, हमदर्दाना खिदमत, खिलाया पिलाया। और सौंफ है बादशाह बच्चा का की हाल चाल है, केड़ी गल कर दो भाईया रोटी खाओ ध्यान ना, ये नहीं बच्चा कोई नहीं, बच्चा कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं। ओके, फिर अगले बाहर का मौसम जब आएगा ना, सारा की गोद में बेटा होगा। ये क्या बात है? वो अंदर हंसी, जो बाजार नहीं सी गई, घर ही सी, वो हासा निकल गया। हेलो हेलो होने लगे जो मुंडे होने,
ویلا کی کرتے ہیں بھائی روٹی کھانے انہوں نے کی سوچی کہ آخیا نے وہ نکل گیا ہاسا انہوں لیا سو انہوں نے سن لیا مہمانوں نے تو کہتے ہو بھائی جی آپ کی بیوی ہنسی ہو رہی ہے وہ بات ٹھیک ہو جاتا ہے نہیں وہ ہنسی ہے ہم نے سن لیا اس کو بتا آنے والے فلاں موسم میں اس کی گود میں اضحاق ہوگا ہنسی ہے نا وہ ہاں جی تو پھر ہنسی ہم دے رہے ہیں اس کو اضحاق کا مطلب ہے خوشی دسو کوئی ایک وقت کا کھانا کھوایا مہنگا پیا ہم دردانہ خدمت کریں تو رزلٹ دیکھو کیا ہوتا ہے اضحاق آ گیا کھانا کھلایا سنو کوئی پتہ نہیں تھا کہ 3 آدمی کون ہیں اجنبی مسافر ان کی خدمت کی آنکھیں بند کر کے اور وہ اٹھتے اٹھتے بیٹا دے گئے خدا کسی کا ادھار نہیں رکھتا سیکھ لو ہم دردانہ خدمت جب آپ سنیں کوئی میرا بھائی بہن مصیبت میں ہے فلاں جگہ انتہائی دکھ ہے سب سے پہلے آپ پہنچو پرس کھولو مدد کرو اور مسیح نے یہی کہا تھا ایک دفعہ سامری عورت سامری کا یاد آ نیک سامری کیسی وہاں کیا ہوا ایک بڑا چرچ کا ایڈمنسٹریٹر ایک پریسٹ اور 3 آدمی گزرے میرا خیال ہے کہ وہ صحیح یاد ہے کیوں جی بھائی صاحب تینے بڑا کر کے جیسے ساری میٹنگ نہ جایا ہوتا تھا بڑی چھیتی گری جا رہے کسی نے توجہ ہی نہیں کی اس طرف کہتا کہ میں تو جا کے مائک سیٹ کر رہا میں کھلو رہا ہوں کوئی کچھ کہا ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا تھا لیکن ایک وہاں آ گیا سامری یہ سامری کو یہ سامری تھا نیک کیوں کہتے ہیں اس کو آج تک لوگ اس کے اندر دوسروں کی خدمت کا جذبہ تھا وہ اس کے پاس آیا پتہ نہیں کتنا ضروری کام تھا کہاں جانا تھا کیا کمٹمنٹ تھی اس کی وہ رک گیا اس نے اس کو اٹھایا میل نرس کا کام کیا اس نے زخم باندھے اپنا جو کپڑا تھا پھاڑا پٹیاں لگائیں اور اپنے جانور سوار کر کے اس کو سرائے میں لے گیا اسپتال میں جو اس وقت کا ہوگا اور کہا بھائی اس کا علاج کرو جو بل بنے گا میں واپسی پر دیتا ہوں میں ابھی جا رہا ہوں آج تک اس آدمی کو نیک سامری کہا جاتا ہے بھائیوں بہنوں تو مسیح نے سوال کرنے والے کو جا تو بھی ایسا کر جا تو بھی ایسا کر وہ کہتا تھا جی میں تو بچپن سے حکموں پر عمل کرتا رہا ہوں نے کہا جا جو میں کہتا ہوں وہ کر شریعت کے حکموں عمل کیا ٹھیک کیا آپ ہی کر اے کمرے آج بھی بہت دعائیں بہت گیت بہت کلام بہت لیکن اے کمرے یہ کرنے سارے لوگ ہم دردانہ خدمت نمبر 6 اے خوبصورت گل آ گئی جو اے لکھنی بھی جائے تے سننی بھی متی 5:3 سے 8 کنڈیشنز مسیح نے یہاں بتائی ہوئی ہے متی 5:3 سے 8 مبارکبادیاں جیسے میں اور آپ کہتے ہیں 8 conditions, requirements and demands of Christ to enter the kingdom of God. پڑھا کریں سوچیں سمجھیں بائبل میں کیا کہا گیا ہے اور میں کس طرح پڑھتا ہوں اور اس کا اطلاق کیسے کرتا ہوں اپلیکیشن کیا ہے 8 conditions, requirements and demands of Christ to enter the kingdom of God. حلیمی فروتی عاجزی غربت طبیعت کے اندر مزاج کے اندر غم غلطی ہو جائے تو ماتم کرنا اگر غلطی کبھی ہو ہی جائے بھوک پیاس خدا کی پاک دلی
انجیل اور مسیح اور خدا کی خاطر دکھ آ جائے تو خوشی سے برداشت. 8 کنڈیشن ان کو پورا کرنا ہے مسیح کے مطابق تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. مبارک بادیاں پڑھا کرو روز تاکہ ہماری طبیعت ٹھیک ہو, تاکہ ہمارا مزاج سر ہو جائے, تاکہ ہم گیت گانے کے قابل ہو جائیں, دعا کرنے کے قابل ہو, پلپٹ کی طرف جانے کے قابل ہو. 8 conditions of Christ for the kingdom of God. Meekness and humility. آخری بات اور 7ویں بات, 7 نمبر پرفیکشن کا ہے. یعقوب 2:5 کوئی پڑھ دے گا میرے لیے؟ یہ کچھ لمبی آیت ہے, زبانی بولنے سے گڑبڑ نہ ہو جائے. کوئی پڑھ دے, 5 سال کو دے دو مائک. یعقوب 2:5 اے میرے پیارے بھائیوں سنو, کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا, بادشاہی میں کا وارث بنانے کے لیے, اس میں شامل کرنے کے لیے. اور یہاں 2 چیزیں ڈیمانڈ کی گئی ہے, ایمان اور محبت. یہ 2 بڑی باتیں ہیں خدا کی بادشاہی میں. ٹرسٹ ان گاڈ, faith in God, belief in God, اور پھر اگاپے لو, غیر مشروط لامحدود خدا کی محبت. جب یہ 2 چیزیں ہوں گی, آنکھیں کھول کے سنیں پلیز, آنکھیں کھول کے, 2 چیزیں, ایمان محکم اور لامحدود اگاپے محبت, یہ چیزیں زندگی میں ہو تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے. لو جی آدھا گھنٹہ ہو گیا, 5 منٹ. لو جی 5 منٹ ابھی رہتے. ایک بات اور سنو, وہ 8 نمبر ہے, 8واں نمبر, مکاشفہ 20:4 پڑھ دیں پلیز. آپ کے پاس مائک ہے تو لکھ بھی لیں. یہاں خداوند یسوع مسیح کے کلام میں کیا لکھا ہوا سنو تو, مکاشفہ 20:4. پھر میں نے تخت دیکھے اور ان پر, اور لوگ ان پر بیٹھ گئے, اور عدالت ان کے سپرد کی گئی, اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے, اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بت کی, اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی, وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. آمین. کیا دل خوشی سے نہیں بھر گیا؟ آمین. مردوں میں سے زندہ ہو کر مسیح کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر مسیح کے ساتھ 1000 برس تک کیا کرتے رہے؟ یہ کون لوگ تھے بھائی بہنوں؟ یہ شہید تھے مسیح کے نام سے, جو جن کے سر قلم کیے گئے تھے. کلام پاک کی سچائی کی خاطر وہ ڈٹے گئے اور گورنمنٹ نے سر اڑا کے رکھ دیے. مسیح کی خاطر ڈٹے رہے, مسیح کی گواہی اور کلام. انہوں نے کہا نہیں, جو بائبل کہتی ہے وہ ٹھیک ہے, جو یہوہ کہتا ہے ٹھیک ہے, جو مسیح نے لکھا وہ ٹھیک ہے, جو باخرو کہتا ہے ٹھیک ہے, جو کلیسیا کا کلام کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو انہوں نے سر اڑا کے رکھ دیا.
انہوں نے کہا جی سر اڑا دو، یہ جھک نہیں سکتے، اڑا دو۔ آج کی کلیسیا کے لوگ، آج کے پادری صاحبان، آج کی جو بنی ہوئی کلیسیا کی لیڈرشپ، سوچیں ان کے بارے میں۔ گورنمنٹ کا لیا بندے دا نکاح کرنا جے، اوکے، اور بڑھی دا نکاح کرنا جے، اوکے، اور شادی تو پہلا چاہے لوگ حرام کاری کریں تو ہم نے ان کا رجسٹر ان کو کرنا ہے، اوکے۔ وہ کون ہے لوگ جو کہیں گے نو؟ 3 عبرانی نوجوانوں نے یس کہا بادشاہ کو؟ نو۔ کیا کہا؟ نو۔ انہوں نے کہا کہ آگ میں پھینک دے کے بٹی میں اگر میری مورتی کو سجدہ نہ کرے۔ سپر پاور اس وقت کی، اس وقت کا کنگ۔ لیکن 3 نوجوان سنو، بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں بادشاہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا جواب دینا کوئی اتنی مناسب نہیں ہم سمجھتے۔ جرت دیکھو، سپر پاور، اس کا کنگ، اس کو نوجوان 3 کہہ رہے ہیں آپ کی بات کا جواب دینا اتنا ضروری بھی نہیں سمجھتے، حد ہو گئی۔ لیکن سن لو، اول تو خدا ہمیں چھڑائے گا تیرے ظلم سے، but if not we will not worship your image۔ Hallelujah، تالیاں بجا دو۔ ایسے لوگ نہیں ملتے جو یہ 3 لفظ استعمال کرے، but if not۔ اگر خدا نہ بھی چھڑائے پر مانیں گے ہم خدا کو ہی۔ اگر خدا شفا نہ بھی دے اول تو وہ دے گا، اگر خدا اولاد نہ بھی دے اول تو وہ دے گا، اگر خدا کینسر سے نہ بچائے اول تو بچائے گا۔ پھر بھی if not we will worship the Lord۔ Hallelujah۔ آج مسیحی اتنے بزدل، اتنے ڈرپوک، اتنے بغیرت کہ وہ کسی مخالف طاقت کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ مجھے یہاں آپ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ریفیوجیز آئے ہمارے کو ٹیسٹ ساکو میں، ان کو ایک کیتھیڈرل میں انہوں نے کہا یہاں بیٹھو، کہتے جی ہاں نہیں اندر جانا، کیوں؟ تو سلیب لگی، اس کراس کو اتارو، ہم اس کراس کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا، بڑے بشپ کو بلایا گیا، عورت تھی وہ، جیسے مجھے بتایا گیا، اس نے کہا اتار دو سلیب کو، اگر ان کو ٹھیس لگتی ہے تو اتار دو، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ سلیب اتار دی گئی، وہ اندر چلے گئے۔ بشپ دیکھو، یہ عورت، کھانے کا ٹائم ہوا تو کھانا آ گیا ریڈ کراس کی طرف سے، اس کے اوپر بھی کراس کی لال بڑی سی، وہ دیکھ کے ڈبے تھے، کہتے ہے نہیں جیسا کھانا، کیوں جی اس پر کراس ہے۔ پھر بھی لیڈرشپ نے کہا چلو لے جاؤ، دوسرے لے آ، ان کو دے دو۔ آج یہ صورتحال ہے، بے غیرتی کی کوئی انتہا نہیں، بزدلی کی کوئی انتہا نہیں، خوف کی کوئی انتہا نہیں۔ کیا ہم لوگ مسیح کی کلیسیا کا نام لینے کے لائق ہیں؟ کیا ہم خدا کے بیٹے کی ابدی بادشاہی میں اس کے تخت پر بیٹھیں گے؟ وہ بیٹھیں گے جن کے ساتھ قلم کر دیے گئے لیکن وہ سچائی پر قائم رہے۔ وہ تخت پر بیٹھے گا سب سے پہلے جس کو سولی چڑھا دیا گیا لیکن سچائی پر قائم تھا۔ یہ سلاسری آخری جب بات ہوئی مسیح سے تو بادشاہ نے کہا What is the truth؟ اس نے کہا میں حق کے لیے آیا ہوں، حق کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ کو کیا بتاؤں؟ آپ کو حقانی ہو؟
آپ کوئی حق کو جاننے والے ہو؟ آپ کوئی حق کی بات کرتے ہو؟ آپ کو بتاؤ، جو حقانی ہے، جو حق کو سمجھتا ہے، میں اس کو بتاتا ہوں حق کیا ہے۔ بھائیو بہنوں، یہ دیکھو، میں خدا کا خادم ہوتے مسیح کے نام سے اپیل کرتا ہوں آپ سے کہ مذہب کے دھوکے سے باہر نکلو۔ مشنوں کا کانسٹیٹیوشن جو انسانوں نے بنایا ہوا، اس کی زنجیروں کو توڑو یسوع کے نام سے، اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، چاہے آپ کا سر قلم کر دیا جائے۔ مجھے آسٹریلیا میں لوگوں نے پوچھا، خدا کے لوگوں نے، ہر وقت رات دن یہاں کراس ہوتی ہے تیرے کندھے کے ساتھ تیرے کپڑوں پر، کیوں؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے I'm ready to die for Christ at any time۔ یہ اس کا مطلب ہے، میرا مسیح اس پر ہوا، اور میں یہ لگا کے رکھتا ہوں رات دن، کوئی بھی طالبان، آئیسس والا، کوئی بھی ایسا شخص جو مسیح اور اس کی کلیسا کے خلاف ہے، وہ مجھے دیکھے جہاز میں، ٹرین میں، بس میں، اور مجھے شوٹ کر سکتا ہے آرام کے ساتھ، ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ میں ان کے لیے لگاتا ہوں، میں اپنے دل کے لیے لگاتا ہوں، میرے مسیح نے یہ کیا۔ And I am ready to die at any place, anywhere in Pakistan۔ کوئی بھی مسیح کا دشمن دیکھے ایزیلی مجھے شہید کرے، اور میرا شوق ہے، میری دلچسپی ہے to die for Christ۔ تو بھائیو بہنوں، میرے آنسو آ گئے ہیں، میرا دل اس وقت دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی میں آئیں گے جن کے سر قلم کیے گئے یسوع کی خاطر، انجیل کی خاطر، بائبل کی خاطر، یہوہ کی خاطر، سچی کلیسیا کی خاطر۔ انہوں نے سر نہیں جھکایا، کٹوا لیا۔ ایسے لوگ جو وکٹوریس ہیں، اوور کمر ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ Let us pray۔ مجھ میں سخت نہیں ہے اور بولنے کی، میری طاقت ختم۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ کون سی مسیحت، کون سا چرچ، کون سی نمازیں، کون سے گیت، جھوٹ، کون سے پیغام؟ خدا کی بادشاہ، اس کے بیٹے کی بادشاہ، کوئی مذاق ہے، کوئی بچوں کا کھیل ہے، کوئی خالہ جی کا باڑا ہے کہ ہم بڑے آرام سے روٹین بزنس چلائی ہوئی ہے، اتوار کے اتوار سر قلم کیے گئے، او مائی گاڈ، سر جھکایا نہیں، شہید ہو گئے۔ ان کی بادشاہی ہے، وہ مسیح کے ساتھ تخت پر بیٹھیں گے۔ ایرے گہرے نتھو کھہرے جو ویسے ہی سال ضائع کر رہے ہیں چرچز کے اندر، برائے نام سو کال نامنل آرٹیفیشل ہپوکریٹ، آئیے خدا کے سامنے، خدا کے حضور کھڑے ہو اور خدا کے سامنے خاموشی سے جواب دیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، آپ کتنے پانی میں ہو، آپ کا آسمان کی بادشاہی میں کیا لیول ہے اس وقت۔ ایک دوسرے تو کے گلے تو پڑھ سکتے ہیں، خدا کو جواب دیں۔ آج موقع ہے اپنی زندگی صلیب کے سامنے لے، مسیح کے سامنے لے۔
آج موقع ہے، میں مسیح کا خادم ہوں، میں انجیل کا مبشر، مجھے حق دیا گیا ہے کہ میں اپنے بھائی بہنوں کو پوچھوں کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، بادشاہ نے کہا لوگوں کو مجبور کر دو کہ وہ میری ضیافت میں شریک ہوں، بہانے بازیاں نہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا کلام میرے لیے تھا اور میں اپنے مسیح کے لیے جو میری خاطر صلیب چڑھا، سچائی کی خاطر، اس کے کلام کی خاطر، اس کی گواہی کی خاطر گردن دینے کو تیار ہوں، I'm ready for crucifixion، میں سے دلیر بھائی بہنوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرو، آج نئی مخصوصیت ہو، lift your hands up۔ بھائیوں بہنوں، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی دباؤ نہیں، اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ اتنا اونچا کریں مجھے نظر آئے، میں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر اپنی ضد میں، ہٹ دھرمی میں دنیا داری میں بڑھنا ہے، اس کا قصد کر لیا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، جہنم تیار ہے تیرے لیے۔ لیکن اگر مسیح کے ساتھ ایک دن تخت پر بیٹھ کر ابدیت گزارنی ہے، انجوائے کرنی ہے، تو دروازہ کھلا ہے آج۔ Come to the Lord، come unto me all ye people، I will give you rest۔ خدا باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جو ہماری خاطر صلیب پر چڑھا، مرا، دفن ہوا، قبر میں گیا، جی اٹھا، اس کے نام سے میں تیرا خادم دہائی دیتا ہوں، منت کرتا ہوں، اپنے پاک روح کی قدرت سے ان بھائی بہنوں کو، بیٹے بیٹیوں کو اپنا کرنٹ لگا دے۔ سو تیری سچائی کی پکڑ گرفت ان کی زندگیوں پر طاری ہو جائے، مذہب کا خول ٹوٹے، مشن کا زنجیر ٹوٹے، عام بزرگوں کی روایت کے سنگل خط ٹوٹ جائیں، اور یہ لوگ آزاد ہو کے تیری بادشاہی کے لیے جئیں اور تیری سچائی پر کٹ مرے، اور جو تو کہے وہ کہے۔ عبرانی 3 نوجوانوں کی طرح بھٹی میں پھینکا جانا منظور کریں، سر نہ جھکائیں شیطان کے سامنے، دنیا کے سامنے، بدی کے سامنے، مضبوط کا برکت دے، ایک چینج، ایک شفٹ زندگی میں آ جائے، ساری ریاکاری، سارا دکھاوا، ساری زارہ داری، ساری نمود و نمائش مذہبی ختم ہو، تیری بادشاہی کی گرفت زندگی پر قائم، تیرے کلام کا اطلاق ہو جائے، برکت دے مسیح کے واسطے۔